السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آزادی ہند میں مسلمانوں کا کردار اور اب مسلمانوں کی حالت۔ محترم سامعین و ناظرین، 15 اگست کی تاریخ ہندوستان کی ایک یادگار اور اہم ترین تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو ہمارا یہ پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور توقع سلاسل کا سلسلہ ختم ہوا۔ تقریباً 200 سال تک مسلسل قربانیوں اور جانفشانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن دیکھنے کو نصیب ہوا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے اور سب کچھ لٹا دینے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ اگر مسلمان میدان جنگ میں نہ کودتے اور علماء مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کو پروان نہ چڑھاتے تو پھر شاید کبھی یہ ہندوستان غلامی سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت اور ناقابل فراموش سچائی ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی اور اپنی آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب لیے جان و تن نچھاور کیا، سخت ترین اذیتوں کو جھیلا، خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، حالات و آزمائشوں میں گرفتار ہوئے، لیکن برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور ہر ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے۔ کبھی میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کی اور نہ ہی کسی موقع پر ملک و وطن کی محبت میں کمی آنے دی۔ ایک عظیم مؤرخ رقم تراز ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد نے ہندوستان کی عظمت اور آزادی کو پامال کرنے والی اس سفید فام قوم کو اپنے رگوں کے خون کے آخری قطرے تک برداشت نہیں کیا۔ ہندوستان میں بسنے والی ہندوستانی قوم جو مختلف مذاہب اور مکتبہ فکر کی تہذیب اور تمدن کے مختلف و متضاد عناصر کو لے کر وجود میں آئی تھی، اس کی عزت و حرمت کو بچانے کے لیے پہلے پہل ہم نے خود اپنی ذات کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ 1857 عیسوی کے بعد نصف صدی تک انگریزی سامراج کو شکست دینے کے لیے ہم تنہا جنگ آزادی میں زور آزمائی کرتے رہے اور ہم نے اس راہ میں اپنا خون اتنا بہایا کہ پوری جنگ آزادی کے میدان میں دوسروں نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا ہوگا۔ ڈاکٹر مظفر الدین فاروقی لکھتے ہیں کہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بحیثیت مجموعی جس شدت سے انگریز مخالفت کا ثبوت دیا تھا، اس سے انگریزوں کی آنکھیں کھل گئیں۔ انگریز اچھی طرح جانتے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان سب سے بہتر قوم ہیں، چنانچہ ڈاکٹر ہنٹر لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ملک ہمارے قبضے میں آیا تو مسلمان ہی سب سے اعلیٰ قوم تھی۔ وہ دل کی مضبوطی اور بازوؤں کی توانائی میں برتر نہ تھے بلکہ سیاسیات اور حکمت عملی کے علم میں بھی سب سے افضل تھے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں نے آزادی کے جنگ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور جان ہتھیلیوں میں رکھ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام برادران وطن کی آزادی، ان کے تحفظ، ملک کی سلامتی، تہذیب و تمدن کی حفاظت اور انسانی حقوق کے بحالی کے لیے جنگ آزادی میں بے مثال کارنامہ انجام دیا۔ آزادی کی یہ تاریخ بڑی طویل بھی ہے اور دردناک اور کرب انگیز بھی، خاک و خون میں تڑپتی لاشوں کے نظارے بھی ہیں اور اولو العزم مجاہدوں اور جاں بازوں کے ولولے بھی، وطن سے بے لوث محبت اور الفت کے نقوش بھی ہیں اور پیارے وطن کے لیے قربانیوں کا طویل سلسلہ بھی۔ لیکن سب سے بڑا سوال آج یہی ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد مسلمانوں کو کیا ملا؟ کبھی بھاگلپور کا دنگا، کبھی مراد آباد میں لاشوں کا انبار، کبھی گجرات کے فسادات میں مسلم قوم کی آبروریزی اور خون کی ہولی، کبھی مظفر نگر میں پوری وادی آگ میں جھلسنا، کبھی دلی میں قوم مسلم پر تشدد اور میوات پر ظلم و جبر، کبھی ٹرین میں گولیوں کی بوچھار اور جیلوں میں زندگی کی بھیک، کبھی بلڈوزروں سے مکانات کو زمین بوس اور تعلیمی، معاشی، اقتصادی، سیاسی اور سماجی میدان میں سوتیلا پن۔ اسی کو محسوس کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آزادی کا ہم جشن بتا کیسے منائے، بنجر ہے زمیں اس پر شجر کیسے اگائیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آج بس اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر بیل آئیکن پریس کریں اور خوب شیئر کریں۔